دیکھیں علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. پہلی بات تو یہ آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان میں ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگا, جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی, وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے, الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوں گے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل, اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھر جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے, پچھلا صفحہ خالی ہے, وہ کام آ سکتا ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے. سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ججمنٹ آئین کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دی جاتی ہے, اور 184 کے تحت دی گئی جو ججمنٹ ہے اس کو صرف آپ 2/3 میجورٹی سے ختم کر سکتے ہیں. باقی ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں, یہ بل جو ہے یہ میلا فائڈے کے اوپر مبنی ہے, بدنیتی کے اوپر مبنی بل ہے, جس میں ایک پچھلی تاریخ سے نواز شریف کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بحال ہو جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ پاکستانیوں کے پیسے واپس کریں, اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو. وہ پیسے بھی سارے ہضم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. یہ عجیب و غریب ان کا جھگڑا ہے. آپ پیسے واپس کریں اور اس کے بعد جو, اور مریم نواز نے بھی پاک دینے ہیں, نواز شریف نے بھی دینے ہیں, یہ دونوں اپنا اپنا اپارٹمنٹس بیچیں, پاکستانیوں کو پیسے واپس کریں اور جو مرضی کریں. چودھری صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ون مین شو ہے اس وقت, اور پورا زور ان کا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں, وزیر دفاع بھی بن گئے ہیں, چیف الیکشن کمشنر بھی بن گئے ہیں, سب چیزیں خود بنے بیٹھے ہیں, لہٰذا ون مین شو ہے. یہ ون مین شو کی جنہوں نے راگ لاپا ہوا ہے, کیا یہ کسی اور ادارے کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں ڈائریکٹ کہ ون مین شو آگے بھی بڑھ سکتا ہے, کسی اور ادارے کی طرف بھی یہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ تو اکیلے تو اپنے بینچ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. چیف جسٹس پاکستان کو منیمم 2 لوگ چاہیے اپنے بینچ میں, اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے. ابھی 6 ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ کو جو ہے انہوں نے رد کیا ہے. 8 ججز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے اپنی اوپینین جو ہے وہ دے دی ہے. باقی سارے جو ججز ہیں ان کی اپنی اوپینینز ہیں. اور دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی بٹالین نہیں ہے یا ریجیمنٹ نہیں ہے, یہاں پہ ہر جج کی اپنی اپنی اوپینین ہی ہوتی ہے. اور دنیا میں اسی لیے یہ ایک فلیکسیبل سسٹم آتے ہیں, ان میں ایک لچک ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں. لا ڈیولپ بھی ایسے ہوتا ہے جب مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں اپنا اپنے رائے دیتے ہیں. یہ بٹالین نہیں ہے کہ جو کمانڈنگ افسر نے جو کہہ دیا سب نے اس طرف چل پڑنا ہے. یہ ججز سے توقع بھی ہے, امریکہ میں یو کے میں کہیں پہ بھی جو ججمنٹس ہیں وہ یونانیمس نہیں ہوتی, ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں. لیکن ہم میجورٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور میجورٹی پہ ہم چلتے ہیں. بات یہ بتائیے گا کہ جتنے کیسز خان صاحب کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ان میں بیل بھی ان کی ہو رہی ہے, ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور پارلیمان کا بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوا, تو کیا جو یہ حالیہ 10-15 دن کی ڈیولپمنٹ ہے اس
एस्टेब्लिशमेंट आपको कहीं पे न्यूट्रल नजर आ रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, कोई मदद नहीं करनी जो थी? देखिए, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अरसा पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे, हमें जितना अर्सा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, अगले हम 12 महीने भी ज़ियाउल हक के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था। बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में होती है। ये बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमती साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म ही लग रहे हैं। जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदारे की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदारा जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा हो जाएगा। इमरान खान साहब बार बार 3 अशखास में से एक शख्स जो माजी सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? देखिए बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसका पता चल जाएगा। थैंक यू। उनको हमें पता लग गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नजरिए से। सर